اپنے کرم سے ہم حلقوں کا، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک کرم ہو تو بتائیں، کوئی ایک مہربانی ہو تو بتائیں۔ ماں سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ ہماری ماں۔ ہماری تکلیف میں ہم سے زیادہ تکلیف میں ہماری ماں آ جاتی ہے، مگر قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ ماں بیٹے کو جواب نہیں دے گی، بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، باپ بیٹے کا کام نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا۔ ایسا نفسا نفسی کا دور، مگر کون ہوگا جو اس دن بھی غلاموں پر کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت خطرناک پل ہے، برج آف صراط، پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ مگر سنو میرے آقا کا وہاں پتہ ہے کیا کام ہوگا؟ پل صراط کے کنارے سجدے میں چلے جائیں گے، صدا کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ، قیامت کے دن ہر پرابلم کا سولوشن کس کے پاس ہے؟ جناب رسول اللہ کے پاس۔ اور جو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گیا، اب بتاؤ نا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا، مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو نبی پاک کے قریب ہو گیا، اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں، زندگی میں کبھی کبھی تسبیح لیا کرو، آنکھیں بند کیا کرو، اور اس تصور میں درود پڑھتے رہا کرو کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ یقین کرو تسبیح رکھنے کا دل نہیں ہوگا۔ کتنی فضول باتیں، کتنی چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ مدینے کی بارش کی بات کر لیتے ہیں، نبی پاک کے دور کی بارش کی بات کر لیتے ہیں۔ میرے آقا کا مدینہ، وہاں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی ہے نا، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ کو لیے چلتا ہوں میرے آقا کے دور میں، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی نبی پاک سے محبت، پیارے آقا پر یقین دیکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن، ایک صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا، جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کھیت بھی سوکھ گئے، حضور دعا کیجئے، اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے، بارش چاہیے۔ اب ذرا سوچئے،
صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، ان کا بلیف، ان کا یقین کیسا تھا۔ اچھا، راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے نا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، آج کی زبان میں کہوں تو فور کاسٹ ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے، اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی۔ آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، مبارک داڑھی سے گویا موتی گر رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ خوش خوش گھر چلے گئے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جمعے کا دن تھا نا، پورا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اگلا جمعہ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، حضور کرم کیجئے، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، حضور بارش رکوائیے۔ اگین